بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، عہد و پیمان کو پورا کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جن کا ذکر آگے کیا جا رہا ہے، مگر احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ جانو۔ بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے ایمان والوں، بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم میں قربانی والے جانوروں کی، اور نہ پٹے بندھے ہوئے نیاز کے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر کی طرف آنے والوں کی جو اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ اور جب تم احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ تو شکار کرو۔ اور کسی قوم کی دشمنی کی اس نے تم کو مسجد حرام سے روکا ہے، تم کو اس پر نہ ابھارے کہ تم زیادتی کرنے لگو۔ تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو۔ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور جو مر گیا ہو گلا گھوٹنے سے، یا چوٹ لگنے سے، یا اونچائی سے گر کر، یا سینگ مارے جانے سے، اور وہ جس کو درندوں نے کھایا ہو مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو، اور وہ جو بتوں کی خاص جگہوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے، پس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ پس جو بھوک سے مجبور ہو جائے لیکن گناہ پر مائل نہ ہو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے؟ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے جن کو تم نے سدھایا ہے تم ان کو سکھاتے ہو، اس میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے، پس تم ان کے شکار میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں، اور ان پر اللہ کا نام لو، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ بے شک جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور حلال ہے تمہارے لیے پاک دامن عورتیں، مسلمان عورتوں میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کا مہر دے دو، اس طرح کہ تم نکاح میں لینے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو، اور نہ ہی چوری چھپے دوستی کرنے والے۔ اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، اور وہ آخرت میں سے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو ڈالو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو، اور اگر تم مریض ہو، یا تم سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی استنجا سے آئے، یا تم نے عورت سے صحبت کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے، اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کرے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اس کے عہد کو یاد کرو جو اس نے تم سے لیا ہے، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات تک کو جانتا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ کے لیے قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور کسی گروہ کی دشمنی تم کو اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ تم انصاف کرو، یہی تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ
کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ایسے لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری جانب ہاتھ بڑھائے تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھ کو روک دیا، اور اللہ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسن دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا، اور تم کو ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پس تم میں سے جو شخص اس کے بعد انکار کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ پس ان کے وعدے توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ گفتگو کو اس کی صحیح جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھولا بیٹھے، اور آپ برابر ان کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہتے ہو سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ پس ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تھا، جو کچھ نصیحت ان کو کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے۔ پھر ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ اللہ ان کو آگاہ کر دے گا اس سے جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، وہ کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن کو تم چھپاتے تھے، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی ہے اور ایک ظاہر کرنے والی کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور اپنی توفیق سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جا رہا ہے، اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی تو مسیح بن مریم ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے آگے کسی بھی چیز کا؟ اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم کو اور ان کی ماں کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم ہی اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر وہ تمہارے گناہوں پر تم کو سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے ایک آدمی ہو۔ وہ جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، وہ تم کو صاف صاف بتا رہا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ پس اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ اس نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے اور تم کو بادشاہ بنایا، اور تم کو وہ سب دیا جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دیا تھا۔ اے میری قوم، داخل ہو جاؤ اس پاک زمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ کی طرف نہ لوٹو ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، وہاں ایک سخت مجاز قوم آباد ہے، ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ ان میں سے 2 آدمی جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، اور ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم ان پر حملہ کر کے شہر کے پھاٹک میں داخل ہو جاؤ۔ جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم کبھی وہاں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں، پس تم اور تمہارا اللہ دونوں جا کر لڑو،
ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر میرا اختیار نہیں، پس آپ ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی پیدا فرما دیجئے۔ اللہ نے کہا، وہ ملک ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، پس آپ اس نافرمان قوم پر افسوس نہ کریں اور ان کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ سنائیے۔ جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسری کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس نے کہا، میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تو صرف پرہیزگاروں سے ہی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم کو قتل کرنے کے لیے تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں ڈرتا ہوں اس اللہ سے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تم ہی لے لو، پھر تم آگ والوں میں شامل ہو جاؤ، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ پھر اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین میں کریدتا تھا تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ اس نے کہا، افسوس میری حالت پر کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پس وہ شرمندگی اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو تو گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک شخص کو بچایا تو گویا اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا۔ اور ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلے ہوئے احکام لے کر آئے، اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یا وہ سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمت میں کاٹے جائیں، یا ان کو ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں تمہارے ان پر قابو پا لینے سے پہلے، تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور ہو تاکہ وہ اس کو فدیہ میں دے کر قیامت کے دن عذاب سے چھوٹ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے نکل نہ سکیں گے، اور ان کے لیے ایک مستقل عذاب ہے۔ اور چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو اللہ بے شک ان پر توجہ کرے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے؟ وہ جس کو چاہے سزا دے اور جس کو چاہے معاف کر دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیارے نبی، آپ کو وہ لوگ رنج میں نہ ڈالیں جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، چاہے وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے منہ سے کہتے ہوں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں، جھوٹ کے بڑے سننے والے دوسرے لوگوں کی خاطر جو آپ کے پاس نہیں آئے، وہ گفتگو کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ ملے تو اس سے بچ کر رہنا، اور جس کو اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے تو آپ اللہ کے مقابلے میں اس کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ جھوٹ کے بڑے سننے والے ہیں، حرام کے بڑے کھانے والے ہیں۔ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو چاہے تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، یا چاہے تو ان کو ٹال دیں، اور اگر آپ ان کو ٹال دیں تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے مطابق فیصلہ کریں۔
بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور وہ کیسے آپ کو فیصلہ کرنے والا بنا سکتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اور پھر وہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں، اور یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے تورات اتاری ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق اللہ کے فرمانبردار انبیاء یہودی لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے، اور ان کے اللہ والے لوگ اور علماء بھی، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب پر نگہبان ٹھہرائے گئے تھے اور وہ اس کے گواہ تھے۔ بس تم انسانوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کو معمولی قیمت کے بدلے نہ بیچو، اور جو کوئی اس کے موافق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے اس کتاب میں لکھ دیا ہے کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر ہوگا۔ پھر جس نے اس کو معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا تصدیق کرتے ہوئے اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی، اور ہم نے ان کو انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اپنے سے پہلی کتاب تورات کی، اور ہدایت اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے۔ اور چاہیے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں اتارا ہے، اور جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور ہم نے ان کی طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی پچھلی کتاب کی، اور اس کے مضامین پر نگہبان۔ بس آپ فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے، اور جو حق آپ کے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ ٹھہرایا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اللہ نے چاہا کہ وہ اپنے دیے ہوئے حکموں میں تمہاری آزمائش کرے، بس تم بھلائیوں کی طرف دوڑو، آخرکار تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر وہ تم کو آگاہ کر دے گا اس چیز سے جس میں تم اختلاف کر رہے تھے، اور ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ نے اتارا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجئے، اور ان لوگوں سے بچیے کہ کہیں وہ آپ کو پھسلا نہ دیں آپ کے اوپر اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے۔ پس اگر وہ پھر جائیں تو جان لیجئے کہ اللہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، اور یقیناً لوگوں میں سے زیادہ انسان نافرمان ہیں۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور اللہ سے بڑھ کر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اے ایمان والوں، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ پس آپ دیکھو گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے وہ انہی کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ اندیشہ ہے کہ ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، تو ممکن ہے کہ اللہ فتح دے دے یا اپنی طرف سے کوئی خاص بات ظاہر کر دے، تو یہ لوگ اس چیز پر جس کو یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں شرمندہ ہوں گے۔ اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو زور شور سے اللہ کی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ گھاٹے میں رہے۔ اے ایمان والوں، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ جلد ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ وہ مسلمانوں کے لیے نرم اور کافروں کے اوپر سخت ہوں گے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ تمہارے دوست تو بس اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اے ایمان والوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے،
उन लोगों में से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई, और न काफिरों को, और अल्लाह से डरते रहो अगर तुम ईमान वाले हो। और जब तुम नमाज के लिए बुलाते हो तो वे लोग उसको मजाक और खेल बना लेते हैं। इसकी वजह यह है कि वे अक्ल नहीं रखते। ए नबी, आप कह दीजिए कि ए अहले किताब, तुम हमसे सिर्फ इसलिए जिद रखते हो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस पर जो हमारी तरफ उतारा गया और उस पर जो हमसे पहले उतरा, और तुम में से अक्सर लोग नाफरमान हैं। आप कह दीजिए कि क्या मैं तुमको बताऊं वो जो अल्लाह के यहां अंजाम के एतबार से उससे भी ज्यादा बुरी है, वो जिस पर अल्लाह ने लानत की और जिस पर उसका गजब हुआ, और जिनमें से बंदर और सूअर बना दिए और उन्होंने शैतान की इबादत की। ऐसे लोग ठिकाने के एतबार से बदतर और राह रास्त से बहुत दूर हैं। और जब वे तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि वे काफिर आए थे और काफिर ही चले गए। और अल्लाह खूब जानता है उस चीज को जिसको वे छुपा रहे हैं। और आप उनमें से अक्सर को देखोगे कि वे गुनाह और जुल्म और हराम खाने पर दौड़ते हैं। कैसे बुरे काम हैं जो वो कर रहे हैं। क्यों नहीं रोकते उनके बड़े बुजुर्ग और उल्मा उनको बुरी बात कहने से और हराम खाने से। कैसे बुरे काम हैं जो वो कर रहे हैं। और यहूद कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, उन्हीं के हाथ बंध जाएं, और लानत हो उन पर ऐसी बात कहने पर। बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं, वो जिस तरह चाहता है खर्च करता है। और आपके ऊपर आपके परवरदिगार की तरफ से जो कुछ उतरा है वो उनमें से अक्सर लोगों की सरकशी और इनकार को बढ़ा रहा है। और हमने उनके दरमियान दुश्मनी और कीना कयामत तक के लिए डाल दिया है। जब कभी वे लड़ाई की आग भड़काते हैं तो अल्लाह उसको बुझा देता है, और वे जमीन में फसाद फैलाने में मसरूफ हैं। हालांकि अल्लाह फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। और अगर अहले किताब ईमान लाते और अल्लाह से डरते तो हम जरूर उनकी बुराइयां उनसे दूर कर देते और उनको नेमतों के बागात में दाखिल करते। और अगर वे तौरात और इंजील की पाबंदी करते और उसकी जो उन पर उनके रब की तरफ से उतारा गया है, तो वो खाते अपने ऊपर से और अपने कदमों के नीचे से। कुछ लोग उनमें से सीधी राह पर हैं, लेकिन ज्यादा लोग उनमें से ऐसे हैं जो बहुत बुरा कर रहे हैं। ए प्यारे नबी, जो कुछ आप पर आपके रब की तरफ से उतारा है उसको पहुंचा दीजिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने अल्लाह के पैगाम को नहीं पहुंचाया, और अल्लाह आपको लोगों से बचाएगा। अल्लाह यकीनन मुनकिर लोगों को राह नहीं दिखाता। आप कह दीजिए कि ए अहले किताब, तुम किसी चीज पर नहीं जब तक कि तुम कायम ना करो तौरात और इंजील को, और उसको जो तुम्हारे ऊपर उतरा है तुम्हारे रब की तरफ से। और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से उतारा गया है वो यकीनन उनमें से अक्सर की सरकशी और इनकार को बढ़ाएगा। बस आप इनकार करने वालों पर अफसोस ना करें। बेशक जो लोग ईमान लाए और जो लोग यहूदी हुए और साबी और नसरानी, उनमें से जो शख्स भी ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और नेक अमल करे, तो उनके लिए ना कोई अंदेशा है और ना वे गमगीन होंगे। हमने बनी इसराइल से अहद लिया और उनकी तरफ बहुत से रसूल भेजे। जब जब कोई रसूल उनके पास ऐसी बात लेकर आया जिसको उनका जी ना चाहता था, तो बाज रसूलों को उन्होंने झुटलाया और बाज को कत्ल कर दिया, और ख्याल किया कि कोई खराबी ना होगी, बस वे अंधे और बहरे बन गए। फिर अल्लाह ने उन पर तवज्जो की, फिर उनमें से बहुत से अंधे और बहरे बन गए। और अल्लाह देखता है जो कुछ वे कर रहे हैं। यकीनन उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही तो मसीह बिन मरियम है। हालांकि मसीह ने कहा था कि ऐ बनी इसराइल, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक ठहराएगा तो अल्लाह ने हराम की उस पर जन्नत, और उसका ठिकाना आग है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। यकीनन उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में का तीसरा है, हालांकि कोई माबूद नहीं सिवाय एक माबूद के। और अगर वे बाज ना आए उससे जो वे कहते हैं, तो उनमें से कुफ्र पर कायम रहने वालों को एक दर्दनाक अजाब पकड़ेगा।
یہ لوگ اللہ کے سامنے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح بن مریم تو صرف ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ بہت سچی تھی، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے کہ ہم کس طرح ان کے سامنے دلیلیں بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھیے کہ وہ کدھر الٹے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا اختیار رکھتی ہے اور نہ فائدے کا، اور سننے والا جاننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب اپنے دین میں حق کو چھوڑ کر حد سے آگے نہ نکلو اور ان لوگوں کے خیالات کی پیروی نہ کرو جو ان سے پہلے گمراہ ہوئے اور جنہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی، داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے برائی سے جو وہ کرتے تھے، نہایت برا کام تھا جو وہ کر رہے تھے۔ آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ کفر کرنے والوں سے دوستی رکھتے ہیں۔ کیسی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے کہ اللہ کا غضب ہوا ان پر اور وہ ہمیشہ عذاب میں پڑے رہیں گے۔ اگر وہ ایمان رکھنے والے ہوتے اللہ پر اور نبی پر اور اس پر جو اس کی طرف اتارا ہے تو وہ کافروں کو دوست نہ بناتے، مگر ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ دشمنی میں آپ سب سے بڑھ کر یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی میں آپ سب سے زیادہ ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور راہب ہیں، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا ہے تو آپ دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس آپ ہم کو گواہی دینے والوں میں لکھ دیجئے، اور ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ پر اور اس حق پر جو ہم کو پہنچا ہے، جبکہ ہم یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرے گا۔ پس اللہ ان کو اس قول کے بدلے میں ایسے باغ دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والوں، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے تم کو جو حلال پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اللہ تمہاری بیمان قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا، مگر ان قسموں پر وہ ضرور تمہاری پکڑ کرے گا جن کو تم نے مضبوط باندھا۔ ایسی قسم کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو درمیانی درجے کا کھانا کھلانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا پہنا دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جبکہ تم قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بتوں کے استھان اور پاسے سب گندے کام ہیں شیطان کے، پس تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، شراب اور جوئے کے ذریعے سے، اور تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم ان سے باز آ جاؤ گے؟ اور اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول کی، اور بچو۔ پھر اگر تم منہ پھیر لو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف وضاحت کے ساتھ پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ وہ ڈرے اور ایمان لائے اور نیک کام کیے، پھر ڈرے اور ایمان لائے، پھر ڈرے اور نیک کام کیے، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے آزمائے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوں گے، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔
پھر جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والوں، شکار کو نہ مارو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور تم میں سے جو شخص اس کو جان بوجھ کر مارے تو اس کا بدلہ اسی طرح کا جانور ہے جیسا کہ اس نے مارا ہے۔ اس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف کرنے والے آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے، یا اس کے کفارے میں چند محتاجوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے۔ اللہ نے معاف کیا جو کچھ ہو چکا، اور جو شخص پھرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا جائز کیا گیا، تمہارے فائدے کے لیے اور قافلوں کے لیے، اور جب تک تم حالت احرام میں ہو خشکی کا جانور تمہارے اوپر حرام کیا گیا۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم حاضر کیے جاؤ گے۔ اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا، اور حرمت والے مہینوں کو، قربانی کے جانوروں کو اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو بھی، یہ اس لیے کہ جان لو اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اے نبی، کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت تم کو بھلی لگے۔ پس اللہ سے ڈرو اے عقل والوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے ایمان والوں، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم پر بھاری گزرے، اور اگر تم ان کے بارے میں پوچھو گے ایسے وقت میں جبکہ قرآن اتر رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر کیا، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ ایسی ہی باتیں تم سے پہلے کی ایک جماعت نے پوچھی، پھر وہ ان کے منکر ہو کر رہ گئے۔ اللہ نے بحیرہ اور سائبہ اور وسیلہ اور حام بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور مقرر نہیں کیے، مگر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کی طرف آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر رکھو، کوئی گمراہ ہو تو اس سے تمہارا نقصان نہیں اگر تم ہدایت پر رہو۔ تم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ اے ایمان والو، تمہارے درمیان گواہی کا طریقہ وصیت کے وقت جبکہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اس طرح ہے کہ دو معتبر آدمی تم میں سے گواہ ہوں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں میں سے دو گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر تم کو شبہ ہو جائے تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، اور وہ دونوں اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی قیمت کے بدلے اس کو نہ بیچیں گے، چاہے کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بے شک ہم گنہگار ہوں گے۔ پھر اگر پتہ چلے کہ ان دونوں نے کوئی حق تلفی کی ہے تو ان کی جگہ دوسرے دو شخص ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کا حق پچھلے دو گواہوں نے مارنا چاہا تھا، وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان لوگوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، اور ہم نے زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ قریب ترین طریقہ ہے کہ لوگ گواہی ٹھیک طریقے پر دیں، یا اس سے ڈریں کہ ہماری قسم ان کی قسم کے بعد لوٹا دی جائے گی۔ اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانوں کو سیدھی راہ نہیں چلاتا۔ جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر پوچھے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، غیب کی باتوں کا تمام علم تو آپ ہی کے پاس ہے۔ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ بن مریم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کی، جبکہ میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی۔ تم لوگوں سے بات کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی،
اور جب میں نے تم کو کتاب اور حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم بناتے تھے مٹی سے پرندے جیسی صورت میرے حکم سے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی، اور تم اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا جبکہ تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، تو ان میں سے کافروں نے کہا کہ یہ تو بس ایک کھلا ہوا جادو ہے، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں، اور ہم یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں۔ عیسیٰ بن مریم نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان اتاریے جو ہمارے لیے ایک عید بن جائے، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں عطا کریے، آپ ہی بہترین عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے کہا، میں یہ دسترخوان تم پر ضرور اتاروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا کہ جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ اور جب اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ وہ جواب دیں گے کہ اے رب، آپ تو پاک ہیں، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں یہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو آپ کو ضرور معلوم ہوگا، آپ جانتے ہیں جو میرے جی میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو آپ کے جی میں ہے۔ بے شک آپ ہی تو چھپی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب ان کے درمیان تھا۔ پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر نگراں تھے، اور آپ تو ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اگر آپ ان کو سزا دیں تو وہ آپ ہی کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو آپ ہی زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ کہے گا، آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے، سب کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔